الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضاء، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء بعنوان مجلس ایصال ثواب یا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً تو مجلس کے معنی اور مجلس کا ترجمہ اگر آپ لغت کی دنیا میں جا کے دیکھیں گے تو مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مجمع جمع ہو، جہاں لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں افراد اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں احباب بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، جہاں رشتہ دار جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا عرب میں جب آپ جائیں گے تو جسے ہمارے یہاں بیٹھک کہا جاتا ہے اسے وہاں یا دیوانیہ کہا جاتا ہے یا مجلس کہا جاتا ہے۔ یہ سارے معنی مجلس کے ہیں، جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، جہاں لوگ بیٹھ جائیں وہ مجلس، جہاں افراد اکٹھا ہو جائیں وہ مجلس، جہاں احباب جمع ہوں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ مگر یہ سارے ترجمے جتنے میں نے کیے یہ سب مجلس کے کربلا سے پہلے کے ترجمے ہیں۔ یہ سارے ترجمے کربلا سے پہلے کے ہیں۔ کربلا کے بعد مجلس کا ترجمہ بدل گیا، مجلس کے معنی بدل گئے، مجلس کا مفہوم بدل گیا۔ کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا تھا، کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، لٹانے والے کون ہیں، لوٹنے والے کون ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ علیہ السلام اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں۔ تو مجلس کا احسان ہے کہ آج قوم کے ہر بچے کو معلوم ہے کہ گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ موت کی دنیا اور ہے، شہادت کی کائنات اور ہے۔ دیکھیے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، اگر وہ رنگ اس مجلس کو نہ دیا جائے اور وہ رنگ اس مجلس پہ نہ چڑھے تو مجلس تو ہو جاتی ہے مگر وہ مزہ اور وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہوگا جو اس آیت کا حافظ نہ ہو۔ سب کو یاد ہے، کون ایسا ہے کہ جو اس آیت کا حافظ نہیں ہے؟ ایک جملہ میں کہوں گا، آگے کی آیت آپ پڑھ دیں گے، انا للہ، ذرا زور سے بولیے، انا للہ۔ چیئرمین صاحب آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آئی ہے، انا للہ، سب کو یاد ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آیت آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے؟ یہ آیت، یہ پنکھا اگر بند ہو جائے کسی طریقے سے، یہ آیت جو ہے یہ آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم
خدا کی بارگاہ میں صبح کے نماز کے لیے آؤ تو اس آیت کی تلاوت کرو، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا جب ظہرین میں آؤ تب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا تو اس آیت کی تلاوت کرنا، نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر مغرب میں آنا تب پڑھ دینا، ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز شب کے لیے شرط لگائی گئی ہو کہ جب نماز شب کے لیے مصلی پہ آنا تو اس آیت کی تلاوت کرنا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جب جمعے میں آنا تو اس آیت کو پڑھ دینا۔ عیدین میں بھی شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ اس کی آیت، پھر یہ آیت آپ کو کیوں یاد ہوئی؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں یاد ہوئی؟ اس لیے یاد ہوئی کیونکہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جو اسلامی سماج ہے، جو شریعت کا دائرہ ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کسی کی خبر غم آئے، جب تمہیں کسی کی خبر انتقال ملے تو تم اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کرو، کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، میرے محسن ہیں، کرم فرما ہیں، اکابرین یہاں موجود ہیں، وہ افراد موجود ہیں جنہیں سن کے ہم نے بولنا سیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن مجید میں تقریباً 145 مقامات وہ ہیں جہاں موت کا تذکرہ ہوا، جہاں موت کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جہاں لفظ موت آیا ہے، 145 مقامات۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں دو چار جو آپ کو پہلے سے یاد ہیں، میں بھی کہوں گا آپ فوراً کہیں گے ہاں مولانا یہ تو ہمیں یاد ہے۔ مثلا کل نفس، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ سورہ جمعہ کی 6 آیت، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ، سب کو یاد ہے۔ سورہ ملک کی آیت، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کبھی سوچئے بیٹھ کے، مجلس کے بعد جا کے سوچئے گا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں نہیں دیا، یہ قانون کیوں نہیں بنایا کہ جب کسی کی خبر انتقال آئے تو زور سے کہو کل نفس ذائقۃ الموت۔ مجھے احساس دلاتے رہیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ سوچئے کہ آخر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب تمہیں کسی کی خبر انتقال ملے تو اپنی جگہ کھڑو ہو کے یا جہاں بھی ہو جس کیفیت میں فوراً کا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا آپ ٹیلی فون پہ بات کریں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو سامنے والا سمجھ گیا کہ ہاں بھی کسی کو موت آ گئی۔ نہیں، آپ سے آیت بھی وہ پڑھوائی جا رہی ہے جس میں لفظ موت نہیں آیا۔ خود سوچئے کہیں اس میں موت ہے کہیں موت نہیں ہے؟ اس میں تو صاف سے کہا گیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب۔ تو وہ آیت کیوں نہیں پڑھوائی گئی ہے جس میں لفظ موت آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو ڈرانا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہے۔ ڈرانے والے اور ہیں، سمجھانے والے کیوں؟ لبیک یا زہرا، دیکھیں میں نے پنکھا اسی لیے بند کرایا کہ جو آپ پہ گزرے وہی مجھ پہ گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہوا کے چکر میں ہوا کے دھارے پہ بہتا بہتا آگے چلا جاؤں اور آپ یہیں رہ جائیں۔ جہاں آپ ہیں وہیں میں ہوں، جو آپ پہ گزر رہی ہے وہی مجھ پہ گزر رہی ہے۔ آپ شاید مجھ سے کم لباس پہنے بیٹھیں، میں باقاعدہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا مجھ سے زیادہ گرمی بھی مجھے لگے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہاں آیا ہوں تو ایک بات آپ کو دے کے جاؤں۔ سنیے گا کیوں یہ آیت پڑھوائی جا رہی ہے؟ بھئی بہت ساری آیتیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے، اور بچوں کے قریب آ کے بتا دوں، یہ آیت کہنا یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اچھا یہ آیت اب میں نے آپ کو سنائی ہے، اب دکھانا چاہتا ہوں پریکٹیکل طور پہ، اسے دیکھیے گا۔ اس آیت کو جب آپ کو محسوس کرنا ہو نا، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا فقط کہ ہمیں واپس اللہ کی جانب جانا ہے، یہ آنے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں،
واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پورے خانوادے کو ایک لائن میں کھڑا کیجئے. سب ابا، آپ کی اہلیہ، پورا خانوادہ کھڑا ہو جائے، اور جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہو نا، 2.5 3 4 سال کا، اس کے ہاتھ میں ایک بال دیجئے اور بال دے کے کہیے کہ بیٹے سامنے دیوار پہ مارو، اور بچہ دیوار پہ بال مارے. یہ بتائیے جب دیوار سے بال واپس آئے گی تو کس کے پاس آئے گی؟ ابا کے پاس، اماں کے پاس، دادا کے پاس، نانی کے پاس، خالہ کے پاس. اسی کے پاس آئے گی جس نے بھیجا ہے. یہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں جا رہی؟ یہ اسی لیے نہیں جا رہی ہے تاکہ تم بیدار ہو جاؤ کہ جب بچے کی بھیجی ہوئی بال کسی اور کے پاس نہیں جا رہی ہے تو اللہ کا بھیجا ہوا بندہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ ہم اسی کی جانب سے آئے ہیں اور ہمیں واپس اسی کی جانب، ہماری برگشت، ہماری واپسی، ہمیں واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اچھا جی، اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اچھا، یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ اس لیے پڑھوائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے. ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے. اگر عقل مند آدمی ہے نا، عقل مند آدمی ہے، باشعور ہے، تو جب وہ یہاں مجلس میں قبرستان میں آیا ہے اور یہاں جیسے ہی پہنچا تو کسی صاحب نے فون کیا واپس کتنی دیر میں آ رہے ہیں، تو کہے گا بھائی 1.5 گھنٹہ لگے گا. 1.5 گھنٹہ کیوں لگے گا؟ کیونکہ آنے میں 1.5 گھنٹہ لگا ہے. جیسا آنا ہے ویسا ہی جانا ہے، جیسی ابتدا ہے ویسی ہی انتہا ہے، جیسا آغاز ہے ویسا ہی انجام ہے. دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے آنے سے جانے کو نہ سمجھے. جیسے تم آئے ہو ویسے ہی واپس جاؤ گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اللہ نے یہ آیت پڑھوائی اس لیے تاکہ تم جب آؤ اور احساس کرو کہ جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہی ہم جائیں گے. مطلب کیا؟ جب تم اس دنیا میں آئے، ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، کان تھے. جب جاؤ گے یہ سب ہوں گے، مگر جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے. آئے تھے تو پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے، جاؤ گے تو پاؤں ہوں گے، چل نہیں پاؤ گے. ہاتھ تھے جب آئے تھے مگر کوئی وزنی سنگین چیز اٹھا نہیں پا رہے تھے، جب واپس جاؤ گے تو ہاتھ ہوں گے مگر کوئی سنگین چیز اٹھا نہیں پاؤ گے. حد تو یہ تھی کہ جب تم آئے تو تم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی جگہ خود بدل سکو، اپنا غسل خود لے سکو، اپنا لباس خود بدل سکو. جب جاؤ گے تو کیفیت یہی ہوگی، جگہ دوسرے بدلوائیں گے، غسل دوسرے دلائیں گے، کفن دوسرے پہنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے. اب اور قریب آؤں، جب تم آئے تھے اس دنیا میں، اس کائنات کے آنگن میں تم نے قدم رکھا تو تمہاری حیثیت اتنی نہیں تھی، ہماری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ ہم بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ پروردگار تو ہمیں بھیج تو رہا ہے مگر کرم اتنا کر کہ مجھے مولانا کے گھر میں نہیں جانا، ڈاکٹر کے گھر میں جانا ہے، ڈاکٹر کے نہیں جانا ہے، منسٹر کے جانا ہے، منسٹر کے نہیں جانا ہے، پروفیسر کے جانا ہے، پروفیسر کے نہیں جانا ہے، سی ایم کے جانا ہے. حد تو یہ تھی کہ گھر تو گھر، تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ مجھے اعظم گڑھ میں نہیں ممبئی میں پیدا ہونا ہے، ممبئی میں نہیں کینیڈا میں پیدا ہونا ہے. حد تو یہ تھی کہ ہماری اتنی بھی نہیں چلی کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ گرمی میں نہیں جانا، سردی میں جانا ہے، سردی میں نہیں جانا، گرمی میں جانا ہے. اللہ نے جس دن تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا، اسی دن اپنے اختیار کا اعلان کر دیا تھا اور ہماری اوقات کا اعلان کر دیا تھا. اللہ نے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی دن تمہیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں جب چاہا، جہاں چاہا، جس گھر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس علاقے میں چاہا بھیج دیا. جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس علاقے میں چاہا بھیج دیا. اور سنو، وہاں جا کے مجھے بھلا مت دینا، میں خدا ہوں. 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس گھر سے چاہوں گا. صلوات پڑھنا پر محمد وآل محمد پر. جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس گھر سے چاہے گا، جس زمین سے چاہے گا، جس علاقے سے چاہے گا، جس وقت چاہے گا تمہیں بلا لے گا. حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ بتائیں ممبئی والے،
مجھے 2 جملوں میں جواب چاہیے. تمہاری آنے میں چلی؟ غور سے بولیے. میں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کی چل رہی ہے؟ تمہاری آنے میں چلی؟ غور سے بولے. آنے میں چلی؟ جانے میں چلے گی؟ نہیں. تو پھر سوچو کہ جب نہ ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے تو پھر حسد کیوں چل رہا ہے؟ کیوں چل رہا ہے؟ انانیت کیوں چل رہی ہے؟ تکبر کیوں چل رہا ہے؟ گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ غرور کیوں چل رہا ہے؟ یہ دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تمہاری آنے میں چل رہی ہے نہ تمہاری بے وجہ چلا رہے ہو. سوچو اس کو سوچو کہ جب ہماری آنے میں چلی ہماری جانے میں چلی تو تم کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا جاؤ تمہاری آنے میں چلی؟ کچھ لگا نہیں. جانے میں چلے گی؟ کیا لگا نہیں. تو پھر میں نے کہا سب کچھ چل رہی ہے. کہنے کا موقع نہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلی مگر 50 سال تو پوری چلی گئی. 50 سال تو میں نے کہا پروردگار یہ 50 سال تو پوچھ رہے ہیں 50 سال چلی گئی. اللہ نے کہا ان سے 50 سال کی گارنٹی لے لیں. 50 سال میں نے کہا 50 سال کی تو گارنٹی ہے. کہنے کا بالکل نہیں. میں نے کہا نہیں 50 کی تو نہیں. 50 مہینے 50 دن 50 گھنٹے 50 ہفتے 50 منٹ 50 لہجے 50 سانس 50 سیکنڈ. کسی کو نہیں پتا کہ مجلس میں آیا ہے واپس جائے گا نہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے. زندگی کے ہر عمل کو یہ سوچ کے کرو کہ آخری بار کرو. مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کے آؤ کہ آخری بار آئے ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کے کھڑے ہونا کہ ہم آخری بار نماز پڑھیں. پھر دیکھو کہ خلوص کیسے آتا ہے. خلوص کیسے آتا ہے؟ جب آخرت کا خیال ہوتا ہے تو خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا اسی زمانے میں گارنٹی نہیں یا پرانے زمانے میں نہیں؟ پرانے زمانے میں نہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی ہے اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا ہے تو آپ کوفے میں تشریف لائے. پہلی رات ہے جناب امیر کو کوفے میں. آدھی رات ڈھل گئی ہے. رات کے 2:30-3 بجے. آدھی رات کا ترجمہ 2:30 کرنا. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور دارالحکومت تشریف لائے کہ جہاں سے پوری حکومت چلتی ہے. آپ نے آ کے وہاں تک کوئی بات کیا. پہلے آواز دی فلاں فلاں فلاں. آگے بتائیے کہ رات کے 2:30 بجے آدمی دروازے پہ کھڑے ہو کسی آواز دے کسی کو دے گا جو جاگ رہا. اور رات کے 2:30 بجے جاگے گا کون؟ چوکیدار. جناب امیر کھڑے ہو کے چوکیدار کو آواز دے رہے ہیں چوکیدار فلاں فلاں فلاں. مگر چوکیدار سو رہا تھا. آپ نے بڑی آہستہ سے کہا سو رہا تھا. جانتے ہیں کیوں آہستہ سے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ اگر چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھو ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے. ضلع کا چوکیدار سو جائے تو ضلع برباد ہو جاتا ہے. اسٹیٹ کا چوکیدار سو جائے تو اسٹیٹ میں برباد ہو جاتا ہے. خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے. سو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر, گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. صلوات پڑھو محمد وال محمد وال. آخرت برباد ہو جاتی ہے. قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. دکھائی کبھی مل گئے چوکیدار سو گیا. چوکیدار سو گیا. جناب امیر نے دستباب کیا, اس نے دروازہ کھولا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہے, چوکیدار پرانا تھا علی نہیں. چوکیدار پرانا تھا علی نہیں. اس نے دروازہ کھولا. رات کے 2:30-3 بجے جناب امیر کھڑے آنکھیں ملتا ہوا ہے. مولا آپ ہمیں کیوں ہے؟ فرمایا زکات آئی تھی. مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ لفظ زکات اور خود سنے ہوئے قوم کو بہت دن ہو گئے اور جو سنتے ہیں وہ ویسے ہم سنا کر دیتے ہیں کہ زکات آئی تھی.
کہا مولا ابھی اتروا کے گئے بس ابھی ان کے جانے کے بعد ہی میں سویا. علی نے کہا میں اسی لیے آیا, چوکیدار پرانا تھا. علی نے کہا مولا میں سمجھا نہیں زکات آئی ہے آپ آئیں. کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ زکات مستحقین میں تقسیم کروں. زکات آخری آدمی تک زکات مستحقین میں تقسیم کروں, جن کا حق ہے ان میں تقسیم کروں. ابھی اس نے حیرت بھری نگاہوں سے علی کا چہرہ دیکھ کے کہا مولا کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں زندہ باد حسینیوں زندہ باد. آخری آدمی تک مولا کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ کیا زکات بھی بٹتی ہے؟ علی نئے تھے, چوکیدار پرانا تھا. چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکات بھی بٹتی ہے پرانی تمام شخصیتوں کا ایکسرے کر گیا اور وہ بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے پرانے والے بٹورنے آئے تھے, علی بانٹنے پرانے والے بٹورنے آئے تھے. علی دنیا میں جتنا علی نے بانٹا کسی نے نہیں بانٹا. دنیا میں جتنا علی نے بانٹا کسی اور نے نہیں بانٹا. الفاظ بدل رہا ہوں, دنیا میں جتنا علی بانٹ رہے ہیں دنیا میں جتنا علی بانٹیں گے کوئی نہیں بانٹے. پیدا ہی بانٹنے کے لیے پیدا ہی بانٹنے کے لیے. تقدیر بانٹنا علی کا کام, عزت بانٹنا علی کا کام, مقدر بانٹنا علی کا کام, رزق بانٹنا علی کا کام, حیات بانٹنا. میں یہی تو کہتا ہوں مفتی تاریخ مسعود ہوش میں آ اور علی کی دشمنی پہ آ گیا. اس لیے کہ مولا کی دشمنی کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ مولا سے دشمنی وہ کرے جو کم سے کم یزید ہو, اور یزید ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اماں ایک ہو ابا ایک ہو. چوکی سے نعرہ لگائے گا دین کی مراد پائے گا. علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے آتی ہے. نعرہ حدوں میں جو نہیں رہتی, حدوں میں جو نہیں رہتی, زبان اچھی نہیں ہوتی. بیاں کچھ بھی ہو, انداز بیاں اچھی نہیں ہوتی. اور ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو, نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی. آل محمد کی دشمنی آسانی سے نہیں ملتی. آل محمد کی دشمنی کے لیے پہلے اماں کا بد کردار ہونا ضروری ہے. بکواس کر رہا ہے, جناب امیر کے لیے زبان کھول رہا ہے, اپنی شکل دے اور پھر بول. جو بکواس کر رہا ہے کہ عجیب و غریب ملاقات میں اس نے وہ کلمات کہے جو ہم اپنی زبان سے دوہرا بھی نہیں سکتے. اگر میں جملہ کہوں تم جو کہہ رہے ہو کہ فقیر کو بیٹی دینا نہیں چاہیے, تو تم یہ سوچو کہ جو فقیر کو بیٹی دینے کے خلاف کر رہے ہو, پہلے یہ سوچو کہ یہ بھی اعلان کرو کہ فقیر کی بیٹی لینا نہیں چاہیے, تاکہ تاریخ سے پردہ تو اٹھے کہ کن کن فقیروں کی بیٹیاں دی گئی تھی. اب امیر کی دشمنی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے جہنم میں نہ جانا, یاد رکھنا. آپ آگے بڑھیے. کر کیا زکات بانٹنا ہے. اس کا مولا اب کہاں ابھی بانٹوں گا. کیا زکات بٹتی ہے؟ کب بٹتی ہے؟ اسی لیے تو آئی بانٹوں گا. کب بانٹیں گے؟ ابھی گاؤں لوگوں کو بلا کے لا. اس نے کہا مولا ایک بات کہو. مولا نے کہا کہو. مولا میں تو نوکر ہوں, آپ کا خادم, آپ نے اپنی نیند خراب کی کوئی بات نہیں, آپ نے میری بھی کر دی کوئی بات نہیں. اب آپ چاہتے ہیں آدھی کوفے کی نیند خراب ہو, تو مولا نے کہا پھر کیا کرو. مولا ایسا کیجیے کہ آپ گھر جا کے سو جائیے,
صبح میں آپ کو بھی اٹھاؤں گا, انہیں بھی اٹھاؤں گا. اتنی عرض نے کہا, مولانا کا واہ کیا رائے تھی, صبح مجھے بھی اٹھائے گا, انہیں بھی اٹھائے گا, صبح سے کہا کریں گے. ہاں مولانا. تو مولانا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, صبح باقی ذرا ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. کاغذ اور قلم لے کے آ. چوکیدار تھا مگر شریف تھا, تو معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پر دے دیا. شریف تھا جو معصوم کے کاغذ اور قلم مانگنے پر دے دیا. اب آپ اس شریف کی بدل تلاش کر لیجیے گا, شریف کے مقابلے میں کیا ہوتا. ہم جب تم سے شریف مان رہے ہیں کہ جو کاغذ اور قلم دے رہا ہے, تو جو نہیں دے گا اسے تو خبیث ہی کہیں گے نا. خبیث تھا, اس نے نہیں دیا, کاغذ اور قلم لے کے آئے. کہ مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے. مولانا نے کہا اس پہ فہرست نہیں, اس پہ لکھو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. تم صبح تک کیسے لکھو تم صبح تک زندہ رہو. ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے ادھر نکل جاؤ. مولانا کہا واہ اپنی گارنٹی نہیں ہے, اور ٹھیکہ پورے کوفے کا لے رہا ہے, پورے کوفے کو اٹھاؤں گا. اگر تیرے اٹھانے سے پہلے یہ کسی نے اٹھا دیا, اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ کہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. ہر وقت تیار رہیے خدا کی بارگاہ میں جانے کے. اور نا 50 سال چھوڑ دیجئے, 50 سال چھوڑیے. اللہ نے سب سے اشرف اعلیٰ اگر کوئی چیز بنائی ہے تو کوئی انسان بنایا. آپ جا کے دیکھیے, قرآن سے معلوم کر لیجیے, واقعات سے معلوم کر لیجیے, روایات سے معلوم کر لیجیے, احادیث معصوم سے معلوم کر لیجیے. سب سے افضل اور اعلیٰ انسان شخصیت بنائی وہ حضرت عیسیٰ. اس کے سر پہ لقب کرنا بنی آدم کا تاج رکھا, اس کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا مالا, اس کے قدموں میں شرف المخلوقات کی نالین پہنائی, تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر کوئی آدمی نہ نکلے. بس ایک چیز اسے دی, سب کچھ اسے دے دیا, عقل, شعور, ہنر, فن, خوبصورتی, سب کچھ اسے دیا. ایک چیز دی, اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے. خدا کی قسم اگر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ اسے کب مرنا ہے, یہ رسوں سے بھی نہ ہوتا. اسے آپ باندھ کے رکھتے تو رسے توڑا کے مارتا. تو پتا ہے, اب تو اس کی مجبوری ہے کہ اسے یہ پتا ہی نہیں کہ ہمیں بچپن میں جانا ہے یا بچپن میں جانا ہے, کچھ نہیں پتا. اللہ نے انسان کو بس ایک چیز نہیں بتائی کہ تیری موت کا وقت تو سب کا معین ہے, مگر ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ موت آتی ہے, کسی کو بچپن میں لے جاتی ہے, کسی کو جوانی میں لے جاتی ہے, کسی کو بڑھاپے میں لے جاتی ہے, کسی کو آگوش مادر سے لے جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ گھر میں 80 سال کا بیٹھا ہوا ہے, 18 سال والا چلا گیا. ہوتا ہے کہ افسوس بن کے رہ جاتا ہے. پتا چلا کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے, بیٹا مر گیا, دادی بیٹھی ہوئی ہے, پوتا مر گیا. کیوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا اور پیدا کیا تھا, اسی وقت اس کی موت کا ایک وقت معین کر دیتا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا, 100 سال تو جیے گا. ہو سکتا ہے اگر نگاہ کہ 100 سال کا کیوں نہیں رکھا, کہ میں خدا ہوں, انسان نہیں. ڈیزل کی گاڑی کا ٹائم 10 سال اور پیٹرول والی کا 15 سال. کیا مطلب, یہ کیسے پتا چلتا؟ میرا پروردگار یہ کرتا کہ جو اچھے عمل کرتا وہ تندرست زندگی گزارتا, جو گناہ کرتا وہ بیماروں کی زندگی گزارتا. اچھا اگر سب کی ٹائمنگ ایک نہیں رکھنا تھی تو ہوتا یہ کہ جو بھی بچہ اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھتا اس کے سیدھے ہاتھ میں لکھا ہوتا 70 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال. اگر ایسا ہوتا تو آپ جانتے, خدا کی قسم جب بچہ پیدا ہوتا تو گھر والے شکل بان میں دیکھتے, ہاتھ پہ نہیں دیکھتے ٹائم کتنا لے کے آیا ہے. یہی ہوتا کہ نہیں, یہی ہوتا. پہلے دیکھو ٹائم کتنا ہے اس کے پاس, 50 سال ہے. اچھا 50 سال اگر وہ لے کے آتا تو ہر کام سسٹم سے ہوتا. سب کو پتا ہوتا 50 سال میں مرنا ہے, بھائی اس کی شادی 20 سال میں کرنا, تاکہ جب یہ مرے تو اس کے بچے
जवान 30 साल का लौट आ गया। अब हमें बताइए, अब उसकी वजह से माशरे में खराबी पैदा हो रही है। वो खराबी ये पैदा हो रही है कि जिस उम्र में फरिश्ते आते हैं उस उम्र में हमारे यहाँ से रिश्ते जाते हैं। निजाम क्या रहा है? इस्लामी निजाम को, इस्लामी माशरे को, इस्लामी समाज को खराब कैसे किया जा रहा है? जिस उम्र में फरिश्ते आने की उम्र है उस उम्र में हम रिश्ते लेके जा रहे हैं। इस्लाम ने क्या कहा? हमारे यहाँ जुमला कहा जाता है, अभी तो हमारा बेटा जवानी नहीं हुआ, अभी तो एक पाँव पे खड़ा नहीं हुआ, अभी कोई कारोबार ही नहीं करता, खिलाएगा कहां से? काश तुम उन आयात का तर्जुमा समझ जाते कि जो खुतबा निकाह में पढ़ा जाता है तो तुम्हें समझते कि कमा के खिलाना इसे नहीं है, हलाल रिश्ता कायम करना तुम्हारा काम है, रिस्क अता करना परवरदिगार का काम है। समाज को पाक कीजिए, माशरे को पाक कीजिए, इस्लामिक जिंदगी गुजारिए, एक कदम और आगे बढ़िए ताकि आपको महसूस हो। अब क्या हो रहा है? बचपन में ले जा रही है, क्या करें? हमारी चल नहीं रही, कोई हमारे हाथ में नहीं है। मर भी जाता है तो कहते हैं बहुत बुरा हुआ, इसके अलावा कोई जुमला ही नहीं है क्योंकि चल तो रही। क्या करें? कहां जाके टक्कर मारे आप? किससे लड़े? किस पे FIR करे? किसके खिलाफ केस करे? मर गया तो मर गया, क्या करेगा? अच्छा, हम खुद मरने के लिए कितने तैयार हैं जानते हैं? हमारी खुद कैफियत ये है कि अगर कोई पूछ ले कि हुजूर कफनी पे आपका नाम लिख दूं क्या, उधर देखता है, मेरा नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि अगली बार मलकुल मौत कफनी देख के ही आएगा कि किसका नाम है, किसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, हमारी तो चल रही है। एक नबी था जिसका लक़ब ही कलीमुल्लाह था। साहब सुनिए, एक नबी था जिसका लक़ब ही कलीमुल्लाह था। जनाब मूसा पर पहुंच गया। मूसा, कोई सवाल? आप परवरदिगार सवाल लेकर, क्या सवाल है? परवरदिगार तूने आदमी बनाया, मुझे मौत का वक्त मुहैया नहीं, वो तो मुहैया किया, इन्हें नहीं बताया। कहिए क्या है? किसी को आती है जवानी में ले जाती है, किसी को आती है बचपन में ले जाती है, किसी को आती है बुढ़ापे में ले जाती है, किसी को फिर एक वक्त मुहैया करना। मूसा ऐसा करो कि तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में मिलेगा। ये बताओ जब तुम आए थे कौन क्या कर रही थी? तो कहेंगे तुम तो किसान हैं, काश्तकार हैं, खेती करते हैं। क्या कर रहे थे? खेती करने जा रहे थे। क्या बोल रहे थे? फसल बोने जा रहे थे। क्या बोलने वाले थे? गेहूं। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ गेहूं बो। कभी का सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा, सवाल का जवाब बाद में दिया जाएगा। आगे जनाब मूसा, हुक्म खुदा था खेती करो। एक जगह चुनी गई, इंतखाब किया गया, उसे तैयार किया गया, उसमें हल चलाया गया, हुक्म हुआ गेहूं डाल दो, दाना डाल दो। जनाब मूसा ने दाना डाल दिया। आप कब इंतजार करो, उसमें से कोकल न डालना, का देखते रहो, वो बढ़ना शुरू, उसमें बालियां आई, बालियों में दाना आया, दाना फूला। जनाब मूसा देख रहे, एक दिन खेत पे पीलापन चढ़ गया। जनाब मूसा खुश हो गए। एक दिन ये आया कि खेत पक गया, तैयार हो गया, आमादा हो गया। अब जनाब मूसा इंतजार कर रहे हैं, हुक्म होगा तो काटूंगा, गोया भी तो हुक्म से है, काटूंगा भी हुक्म से। इंतजार होगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते, वो बोल ही नहीं रहा, वो हुक्म ही नहीं दे रहा, वो कहीं नहीं रहा काटो। जनाब मूसा घर गए और दरांती उठाई। दरांती को सब समझते ना है भाई, आप सब यूपी से ही तो आए होंगे, इसीलिए दरांती समझते हैं, जर्मनी से थोड़ी आए हैं या लंदन से आके बैठे हैं, जैसे मैं अरबी या फारसी में बहुत बोल रहा हूँ। दरांती उठाई और सारा खेत काट डाला। वो खुदा जो आपकी तरफ तक चुप था, वो अब बोला, मूसा ये क्या कर डाला? खेत काट दिया, काट दिया, काट दिया। भाई बोया किसकी मर्जी से था? आपकी। तो काटता भी मेरी मर्जी से। इंतजार तो कर रहा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेता है। जनाब मूसा ने कहा अब इंतजार का वक्त नहीं था। क्यों? कहा कि अगर अब इससे ज्यादा ये फसल खेत में रखी जाती
تو نہ یہ ہمارے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی. اب نہ یہ ہمارے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی. تو پھر کیسے کاٹ دیا, گوداؤن میں پہنچا دیا. آواز آئی موسیٰ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے, کب گوداؤن میں پہنچانا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے, کب گوداؤن میں پہنچانا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا, پروردگار اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے, کب گوداؤن میں پہنچانا ہے. اللہ نے کہا جیسے کسان یہ جانتا ہے کہ کب تک کھیت میں رہنا ہے, کب گوداؤن پہنچانا ہے, ایسے ہی اللہ بھی جانتا ہے کب تک بستی میں رکھنا ہے, کب قبرستان پہنچانا ہے. جسے بلایا جا رہا ہے پکنے کو بلایا جا رہا ہے. جو جا رہا ہے پک کے جا رہا ہے, کچا کوئی نہیں جا رہا. کسان کچی فصل نہیں کاٹتا, پکی کاٹتا. اچھا کسان تو اتنا کرنا دے کہ کچی نہیں کاٹتا. اللہ ایسے نہیں جانے گا. اللہ جب بلاتا ہے جب وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے, جب اس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں, جب وہ سماج اور معاشرے میں رشد کرنے لگتا ہے, ہم اسے اللہ بلا لیتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے جوان, جب بوڑھا یا ماں یا باپ کوئی بھی مرتا ہے تو جملہ پڑتا ہے بہت بڑا ظلم ہو گیا. جملہ کفر ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا. مولانا پھر کیا کریں, بولے رونا تقاضۂ محبت ہے. اگر یہ کلمات نہ کہیں پھر کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام لیا ہے, اسلامی سماج نہیں لیا. ورنہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے ہمیں جینا بھی سکھایا ہے. کیا کریں, کیا کریں؟ حسن بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا. اس دن ہم ممبئی میں مجلس پڑھی, رات میں صبح میں نکلے, خبر آئی کیسے انتقال ہو گیا. نکل گئے کہ ایئرپورٹ کے لیے واپس نہیں آ پائے. کیا کرنا چاہیے؟ اسلام جو چاہتا ہے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری سوچ اور اسلام کی سوچ اور. 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا. جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے ایک شخصیت تشریف شام سے حضرت آیت اللہ مجتبہ حسینی صاحب, تو مکان موضوع میں رہبری کے باہر نمائندے تھے. وہ تشریف لائے. غلط ہے کہ اگر کوئی باپ ماں کا یا باپ کا غصہ دے گا تو اولاد ہوئی. میں رونے لگا, خیر وہ سمجھانے لگے. انہوں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد کیا کیا کیا؟ تو میں نے کہا جی یاسین پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے تو انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا حسینی تم نے 2 رکعت نمازی کی شکرانہ کی نماز پڑھی. کیا کرنا, یہاں کسی نے پڑھی ہے اپنی ماں کے مرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ, باپ کے مرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ, بھائی کے مرنے کے بعد نماز شکرانہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا پہلے پڑھ کے آؤ پھر مجھ سے بات. اس بات کا شکریہ ادا کروں, پروردگار میری ماں مر گئی ہے, اس بات کا شکریہ ادا. ان کا حکم تھا, میں نے جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی, آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جانتے ہو میں نے کیوں پڑھوائی؟ میں نے کہا جی آپ کا میں نے پڑھ لی. اور اس میں کیوں پڑھوائی ہے, کس لیے پڑھوائی ہے, یہ مسئلہ نہیں. آپ نے کہا پڑھ لو, ہم نے پڑھ لیا. تو انہوں نے جملہ کہا نا, سوچنے کی کیفیت بدل گئی. انہوں نے کہا بتاؤ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تمہاری عمر کتنی تھی, اس وقت تم کتنے سال کا؟ میں نے کہا 19 سال. کہا بس میں نے اسی لیے نماز شکرانہ پڑھوائی کہ تم نماز پڑھ کے شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے میری والدہ کو اس وقت اٹھایا جب میں 19 سال کا تھا, تو اس وقت اٹھا سکتا تھا جب میں 19 دن کا تھا. تو اس وقت بھی اٹھا سکتا تھا جب میں 19 ہفتے کا تھا. تو اس وقت بھی اٹھا سکتا تھا جب میں 19 مہینے کا تھا. تم نے اس وقت اٹھایا
کہ جب میں 19 سال، حسن بھائی کتنے سال کے؟ 40-45 سال ہو گئے. اگر ان کی والدہ اس وقت مر جاتی جب وہ 45 دن کے تھے، کیا کر لیتے؟ آپ کیا کر لیتے؟ جب گھر میں موت ہو تو شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے اتنا موقع ہمیں ساتھ رہنے کا دیا. اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اتنا موقع دیا ہے. یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، نہ ہی تھی، نہ ہی ہے، نہ ہی یہ اس کی امانت ہے. اس نے بطور استعمال دی ہے، بطور قرض دی ہے، بطور امانت. امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. آقا کافی ایران کے بہت بڑے خطیب تھے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا موت کے حوالے سے، سوچنے کے نظریات بدل گئے، طریقے بدل گئے. انہوں نے کہا کہ تہران میں ایک بڑی غلے کی دکان تھی. ہوتا کیا ہے، شہروں میں بڑی دکانیں ہوتی ہیں، گاؤں سے چھوٹے دکاندار آتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، لے جاتے ہیں، پورے ہفتے بیچتے ہیں، پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جو دکان پہ خریدنے آتا ہے اس کا پورا حساب کبھی کلیئر نہیں رہتا، کبھی بھی بلا اس کا کلیئر حساب نہیں رہتا. مثلا 15,000 کا مال ہے، 15,000 کا مال ہے تو کیا کرے گا؟ 12 دے دے گا، 3 خرچ مانگ بھائی اگلے ہفتے اگلے دفعہ لگ جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. آقا کافی کہتے کہ ایک شخص تہران آیا کرتا تھا اپنا مال خریدنے کے لیے، ایسے ہی خرید کے لے جاتا تھا. ایک دن آیا، 25,000 کا اس نے سامان بنوایا. 25,000 کا سامان بنوایا. اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے اس وقت 18,000 ہے، بچے کتنے؟ 7. ارے اس نے کہا چلو اگلی دفعہ لگ جائیں، کون سا پہلی بار آپ آئے، ہمارا تو لے گئے. کہا ٹھیک ہے بنوائیے. سامان بن رہا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ جاتا ہوا نظر آیا. پیچھے لوگ چیخے مار کے رو رہے تھے. تو جو سامان لینے والا تھا اس نے اس جنازے کو دیکھا، وہ کہا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک جوان تھا وہ مر گیا. بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا. سامان بن گیا. اس نے کہا دبائیے، گاڑی آ گئی ہے، کھائیے، لوڈ کرائیے. اس دکاندار نے کہا نہیں پہلے 7,000 دیجیے، 7,000 دیجیے، پھر مال اٹھے گا یہاں سے گاڑی پہ جائے گا. بالکل نہیں، پہلے 7، پھر ہوگی بعد میں بات. کیوں بھائی؟ کئی سال سے 10 سال وہاں چھوڑیے، میں تمہیں سال بھر سے سامان دے رہا تھا، میری غلطی تھی، اس لیے کہ تمہاری نیت آج تک نہیں کھلی تھی. نیت تو آج کھل کے آئی ہے. اس نے کہا کیا نیت کھلی ہے؟ کہ تو نے جو جنازہ دیکھ کے کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے، میں جب ہی سمجھ گیا کہ جو انسان خدا کی امانت لوٹاتے ہوئے منہ بنا رہا ہے، جو انسان خدا کی امانت واپس کرتے ہوئے منہ بنا رہا ہے، بندے کی امانت واپس کر دے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ ہے کسی کی موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. تیار رہیے، ہمیشہ ہر وقت تیار رہیے. یہ مت سوچیے ابھی تو مجھے گاؤں جا کے یہ کرنا ہے، ابھی تو ایسا کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا. ایک کرونا آیا، جھٹکے میں سب کچھ صاف کر دیا. کیا ہوا ہے کرونا سے؟ کیا ہوا؟ کرونا نے زندگی کا سوچنے کا طریقہ بدلا. پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اب لمحوں میں کام ہو گیا. اب یہ ہوگی کہ لوگ جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، کاندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی دوسرے کو مرتا ہوا تو دیکھ سکتا ہے، اپنے مرنے کا تصور نہیں. پھر سن لیجیے، ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں آپ کو، بہت خوبصورت جملہ. دنیا اسلام کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے موت سے؟ کیا وجہ ہے؟ زندگی تو اس نے جی لی. پہلے دن جب وہ آیا تھا تو اسے بتا دیا گیا تھا کہ آ رہا ہے تو تجھے جانا ہے. ایک جملہ کہتے ہیں، خوبصورت جملہ ہے، سن لیجیے گا. کہتے
کم سزا سزائے موت ہے. زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے. جسے زندگی ملی ہے اسے سزائے موت ملنا. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ کیوں گھبرا رہا ہے موت سے, کیوں ڈر رہا ہے؟ تو انہوں نے بعد میں لکھا کہ انسان موت سے خود نہیں ڈرتا, اپنے لیے نہیں ڈرتا, اپنے والوں کے لیے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنوں کے بارے میں اپنے سے زیادہ سوچتا ہے. انسان جب مرنے سے ڈرتا ہے اپنی وجہ سے نہیں ڈرتا, اپنے لوگوں کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ ہم مر گئے باپ کا کیا ہوگا, ہم مر گئے ماں کا کیا ہوگا, ہم مر گئے بھائی کا کیا ہوگا, ہم مر گئے سوجا کا کیا ہوگا, ہم مر گئے خاندان کا کیا ہوگا, ہم مر گئے احباب کا کیا ہوگا, ہم مر گئے رشتے دار کا کیا ہوگا, ہم مر گئے منصب کا کیا ہوگا. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں خدا کی قسم میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. جو انسان یہ سوچ کے دیے گا نا کہ ہم مر گئے تو فلاں کا کیا ہوگا, وہ کبھی اسلامی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اسلامی زندگی کا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچ کے دیے ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا, ہم مر گئے تم مر گئے فلاں کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے, تیسری کر لے, چوتھی کر لے. ہو سکتا ہے تم سے اچھا شوہر مل جائے. ہو سکتا ہے کہ اولاد تمہارے مرنے کے بعد پراپرٹی میں جھگڑے میں مصروف ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری قبر پہ یاسین پڑھنے بھی جائے. تو یہ سوچ کے نہ جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا, یہ سوچ کے جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد سوچیے, سوچ میں تبدیلی لائیے, پھر آپ جائیے. اور نہ کیا کریں, کچھ تو راستہ نکالیے. ہاں ایک راستہ ہے مگر وہ راستہ بھی ہمارے پاس نہیں. اس کے لیے بھی اللہ کو کچھ کرنا پڑے. کہ نہ تو اس نے کوئی ڈیٹ کنفرم کی ہے, نہ اس نے کوئی ٹائم کنفرم کیا. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے ملک الموت گھر میں آئے اور گھر کے بڑے کو کہہ دیا کہ اے بھائی ایک ہفتے میں اس کا نمبر ہے کہہ دینا. ہو سکتا ہے, بہت ہو سکتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, ہر شے پہ قادر ہے پروردگار. اگر وہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے آئے اور ملک الموت کہتے ہیں. ہو سکتا تھا کہ گھر میں آپ کے رکھے ہوئے جو درخت ہیں ان سے آوازیں آنے لگتی. درخت کھڑا ہوا جو وہ بولتا وہ نئے تاریخ میں وہ کہتے کہ فلاں کا نمبر ہے بھائی, تو وہ ایک ہفتے میں تیار ہو جاتا. رشتے دار اس سے آگے زندگی میں مل لیتے, نصیحتیں ہو جاتی. ایک بات اور سنیے چھوٹے سے, ہماری تاریخ نبوت میں ایک نبی ہے جس کا نام ہے یعقوب, جناب یوسف کے والد. وہ بیٹھے ہوئے سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا, سامنے سے ملک الموت سلامات بڑھا ہوا. سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا. ملک الموت کو تو دیکھ کر آپ ہی گھبرا جاتا. اگر آپ یہاں پہچاننے لگے کہ ملک الموت کون ہے, روایت کا جملہ یہ ہے, معصوم فرماتے کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے. کتنے؟ بس پرابلم یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کس ٹائم آتا ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ اس ٹائم آئے گا تو اس وقت پورا گھر سدھرا ہوا ہوگا, وہ تلاوت کرتا ہوا, وہ قرآن پڑھتا ہوا. کیا ٹی وی پہ دعائیں لگا دو, ماتم لگا دو, ماتم میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے, کم سے کم جان تو بچے گی. معصوم فرماتے ہیں ایک دن میں 5 مرتبہ تک ٹائم نہیں پتا. اگر ٹائم پتا ہوتا تو کوئی کسی کا پیسہ نہ مانگتا, جو مانگنے اس ٹائم آتا. اب وہ بیٹھے ہوئے ملک الموت کا وہاں سے گزر ہوا. نبی تھے, پہچان گئے ملک الموت تو گیا. پھر واپس آ گیا, گھبرائیے میں تو پڑوسی میں آیا. واپس آیا تھا, ہو گیا کام کیسے آتا ہوا, پڑوسی میں
بٹن جو فن پوچھ رہے تھے حضور میرے لائق کو خدمت میرے لائق کو خدمت شما ہستی نہ کیا بتائیے ملک الموت نے مجھے پوچھ لیا آپ کی خدمت میں ہوں میرے لائق کو خدمت جس کی خدمت میں ملک الموت آ جائے وہ پھر خدمت کے لائق بچتا نہیں پھر لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں کوئی نہلانے کی کوئی اٹھانے کی کوئی کپڑے کرے ملک الموت آیا اس نے کہا کہ حضور میرے لائق کو خدمت نہیں آپ آئے بہت اچھا لگا جنگ گئے ہاں میں تو اللہ کا نبی ہوں ہاں میں جانتا ہوں تم ملک الموت ہے ہاں بھی جانتا ہوں تمہیں بھی کہاں میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے ہاں بتائیے ایک کام ہے بتاؤ کیا کام بس اس سے گزارش یہ ہے کہ جب میرا وقت آخر آئے گا نا 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دیکھیے انداز بنا ہے الفاظ تاریخ ٹھیک ہے نا ابھی آپ جب اس کو کیوں کر کے دیکھیں تو اگر میں ویسے سنا لوں تو آپ سو جائیں گے خطابت میں الفاظ لہجہ باڈی لینگویج یہ سب شریک ہوتی ہے تب جا کے بات پہنچتی ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کبھی میں سے آ کے 10 دن پہلے بتا دینا کہ میرا وقت آ گیا اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں تو میں تو نہیں آؤں گا اپنے نمائندے بھیج دوں گا وہ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا وقت آخر آنے والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جائیے دیکھیے جناب یعقوب کی زندگی کتنی لمبی ہے ماشاءاللہ جناب یوسف کا شکار پہ جانا بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا کرتا لا کے دینا جناب یوسف کا کنویں سے نکلنا بازار مصر میں آ کے نکلنا عزیز مصر کے یہاں جانا وہاں خواب دیکھنا وہ زندان اور واپس آنا اور پھر تخت پہ بیٹھنا اور پھر بھائیوں کو آنا اور پھر جناب کتنی لمبی زندگی جناب یعقوب بیٹھے ہوئے سامنے سے ملک الموت آ گیا اگر ممبئی والے میری یہ بات سن کے چلے گئے تو میں سمجھوں گا کہ بس یہی میری مجلس کا میسج اور یہی پیغام ہے جو سنا آگے ہم جناب یعقوب نے ملک الموت کو دکھا کہنے کہ اس کا مطلب میرا وقت قریب ہے اس نے کہا قریب نہیں ہے ختم ہو گیا ختم تمام مطلب لینے آئے کہاں تم نے تو وعدہ یہ کیا تھا یا خود آؤ گے یا نمائندے کو بھیجو گے تم تو سیدھے آ گئے اس نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا میں بزی رہتا ہوں ایک ایک دن میں کئی جگہ ڈیوٹی ہے مگر میں نے اپنے نمائندے بھیجے جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا اس نے کہا میں نے 5 نمائندے بھیجے آپ کے پاس 6 نمبر پہ میں آیا ہوں 5 نمائندے 6 نمبر پہ میں آیا ہوں سنا ممبئی والوں 5 نمائندے میں نے بھیجے 6 نمبر پہ میں آیا انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بحث شروع ہوگی نا یہ بھی نبی نمائندہ الہی منصوص من اللہ حجت خدا ایک نہیں آیا 5 بھیجے انہوں نے کہا گنواؤ کون سا آیا ہے سنیے آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا کہا ہوا تھا کہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں کہیں گے دوسرا آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی ہوئی تھی دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں تیسرے آپ کی آنکھیں کمزور ہوئی تھی بینائی تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا چوتھا بدن میں کمزوری آئی تھی کہاں چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا 5ویں ہاتھوں میں ایسا آیا تھا کمر جھکی تھی کہاں 5واں نمائندہ تھا کہ میں آنے والا پہلے 5 بھیجے 6 نمبر پر آیا دہاڑ میں درد ہوا بال سفید ہوئے آنکھیں کمزور ہوئی بدن میں کمزوری آئی ہاتھوں میں ایسا گیا 6 نمبر پہ آیا سن لیا اور دیا میں نے 1 منٹ میں نتیجہ لیجیے اور جائیے میرا سوال یہ ہے ممبئی والوں کہ یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے تھے ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آتا
سال کی عمر میں انسان ہوتا ہے اور دہاڑ میں درد ہوتا ہے، اور وہ اماں ابا کے سامنے آ کہتا دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو گھر والے خوش ہو کے کہتے ہیں بیٹے عقل دہاڑ نکل رہی ہے، یہ عقل دہاڑ نکلنے کا ٹائم نہیں ہے، بکل اترنے کا ٹائم آ رہا ہے، سدھر جاؤ، اب عقل کا ٹائم نہیں ہے، بکل اترنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب داڑھی سفید ہونے نزلہ ہو گیا، دماغی نزلہ ہے، اثر یہاں آ رہا ہے، اثر یہاں ہے، وقت قریب آ گیا، جب آنکھیں کمزور ہو گئی جا کے 400 روپے کا چشمہ لگا لیا۔ یاد رکھنا تم دہاڑ کا درد یہ کہہ کے ڈال سکتے ہو تو عقل دہاڑ مگر وہ نمائندہ ہے جو تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم ایک زینہ چڑھ چکے، بال سفید ہوئے تم انہیں خضاب کر سکتے ہو، مگر یہ نمائندہ ہے کہ تم دوسری پیڑھی بھی چڑھ چکے، تمہاری آنکھیں کمزور ہوئی، تم چشمہ یا لینس لگا سکتے ہو، مگر یہ تیسرا نمائندہ ہے کہ تم چڑھ چکے۔ تم اپنے بدن کی کمزوری کو دواؤں، انجیکشنوں اور مجموعوں سے دور کر سکتے ہو، مگر یہ علامت ہے کہ تم چوتھی پیڑھی چڑھ، اور 5ویں تک تو تم ہم صاحب کو پہنچیں گے نا۔ ایسا تو ہم نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں میں دیکھا، اب تو 6 تک تو نمبر ہی نہیں آ رہا، تو 5 تو بتانا ہی غلط ہے۔ بھیا اب 4 ہیں آپ کے پاس، آج جا کے گھر سوچیے گا کہ میں کس نمبر پہ کھڑا ہوں۔ سلام بس مجلس ختم ہو گئی، رسالہ ثواب کی مجلس تھی، موت کا کوئی وقت معین نہیں، یہ سوچ کے نہ جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، یہ سوچ کے جیو کہ تمہارے مرنے کے بعد، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ زندگی مختصر نہیں ہے، مختصر سے مختصر ہے، پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا کام ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کن چیزوں سے زندگی گھٹتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کن چیزوں سے زندگی بڑھتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، تو صدقہ دے۔ اور دوسرا جملہ جو لکھا وہ آج کی مجلس سے بالکل بدل ہے، والدین کا احترام، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کے سامنے جائے تو سینے میں ہوا بھر کے نہ جائے، شان اور اس لیے کہ ان کا بڑا احسان۔ مولانا باپ کا کیا احسان ہے؟ باپ کا احسان یہ کہ اس نے انگلی پکڑ کے تجھے حلقے تک پہنچا دیا، ماں کا احسان یہ کہ اس نے تجھے عزتدار بنا دیا۔ ماں باپ اللہ کے دو عظیم و وسیلے ہیں جن کا احترام، اکرام، تعظیم بڑا حساس رشتہ ہے۔ ماں اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ ماں کا سایہ کسی عمر میں بھی اٹھے نا، بیٹا 50 سال کا بھی ہو تو جنازے پہ ایسے ہی ہوتے جیسے 5 سال کا بچہ ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا دنیا کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے، ماں کی نگاہ میں بچہ ہی رہتا ہے۔ بیٹے جوان بھی ہو جائے تو دادی یہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ ابھی تو چھوٹا ہے، ماں ہے نا، بڑا حساس رشتہ ہے۔ فروم رضا سیٹھی صاحب خدا کریم کا رحمت کرے، جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم لوگوں نے 40 کو بلایا، انہوں نے ایک کلام پڑھا، اس کا مطلب مشہور زمانہ ہے۔ انہوں نے پڑھا تھا کہ موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتا ہے، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتا ہے۔
جب اس کا نام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے مرحوم خدا طریقے رحمت فرمائے یہی جملہ کہا تھا کہ چچا یہ تو مطلب میں ماں کا تذکرہ ہوا ہے نا، یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ حسن بھائی کی ماں ہے جسے قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل گیا۔ ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون مل گیا۔ سمجھ نے حکم دیا تھا تمام مسکرات اور تمام بیویوں کو کہ اپنے اپنے حجرے میں قفل لگائیں، تالا لگائیں اور کلید اور چابی سغرا کو دیتے ہیں۔ سغرا بیمار تھی نا، ہر بیوی آئی چابی سغرا کو، رباب چابی سغرا کو، لیلا چابی سغرا کو، کوبرا چابی سغرا کو، ام فرما چابی سغرا کو، ہر بیوی آئی چابی سغرا کو دی۔ سغرا نے چابی تو چاپ لی اور خاموشی سے رکھ لی۔ آخری میں جناب زینب آئی، جب چابی دینے لگی نا سغرا اپنے بستر سے اٹھی، کہتی ہے پھوپھی اماں کیا آپ یہ سمجھ لیں گے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ وہ بچی کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ پھوپھی اماں مجھے سب معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ پھوپھی اماں میں جانتی ہوں اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ ایک ماں کو سمجھو ماں، اب لوٹ کے نہیں آئے گا، اب میرا بابا لوٹ کے نہیں آئے گا۔ جناب زینب نے بازوؤں کو پکڑ کے کہا میری بچی تو کیا کہہ رہی ہے؟ جب گھر سے گھر والے جاتے تو ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالتے، کبھی پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے اب میرا بابا لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تجھے کس نے بتایا کہ پھوپھی اماں آپ سب کچھ سو جاتی ہے نا، میں بیمار ہوں، مجھے درد کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں چند رات سے کوئی بیوی ہے تو آدھی رات ہلنے کے بعد ہماری چھت پہ آ کے یا حسینہ یا حسینہ کہتے ہوتے۔ پھوپھی اماں میں نے ایک دن برداشت کیا، پھوپھی اماں میں نے 2 دن برداشت کیا، مگر پھوپھی اماں رات اس کے رونے میں اتنا درد اور درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں ایسے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی، میں نے کیا دیکھا ہے کالے مرغے والی بیوی بیٹھی ہے۔ میں نے کہا بیوی آپ کون ہے؟ وہ کہنے لگی واہ غریبا، واہ مصیبتا، واہ شہیدہ۔ میں نے کہا بیوی کون ہے جو غریب ہے، کون ہے جو شہید ہے؟ یہ کہنا تھا اس نے کہا واہ حسینہ۔ میں نے کہا بیوی آپ ہیں کون؟ تو میں نے کہا بیوی آپ ہیں کون؟ اس بیوی نے نقاب کو لٹ دیا، انہیں کہا سغرا نہ پہچانا، تیری دادی فاطمہ۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ تیری دادی فاطمہ، فاطمہ کو قبر میں بھی سکون نہیں ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ یہ ہماری مائیں ہیں، حسین کی ماں نہیں ہے۔ آئیے آئیے، حسین جب کربلا میں روزہ عاشور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو میں نے علماء سے سنا کہ 2 صحابی تھے کہ جو حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، جب تیر آتے تھے وہ سینے پر برداشت آتے تھے، ادھر حسین نے سلام پھیرا، ادھر زہیر و مدنی گر گئے۔ حسین آگے بڑھے، ایک کا سر اس سیانوں پہ، ایک کا اس سرزانوں پہ، ان سے پوچھا کیا محسوس کرو؟ کہتے مولا سامنے سے کوئی بزرگ ہستی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا سلام کرو میرا نام رسول ہے۔ تب دائیں سے کوئی بزرگ آ رہے ہیں، سلام کرو میرا بابا علی ہے۔ مولا سامنے سے کوئی بیوی آ رہی ہے، امام نے کہا پاؤں کھینچ لے، میری ماں فاطمہ عرض ہے، پاؤں سمیت رسول کی بیٹی آئی بطولہ۔ ہماری مختصر قریب سے بات قبول فرما، صبر ایجاد اور کوشش آخرت کا اس مرحومہ کے سارے سوال کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے۔ فشار قلب، تنہائی کے قلب، غربت قلب سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند کرتا، جوار اہل بیت میں جگائے رکھنا، جوار معصومین میں جگائے رکھنا، جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگائے رکھنا۔ خدایا حاضر میں جس کو سال کے اندر زیارت کربلا محلہ سے شرف